السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ رمضان المبارک جاری ہے اور لوگوں کا جذبہ بقیہ دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک شرعی علم کے حصول کے لیے سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل اور اسی طرح روزہ سے متعلقہ مسائل، رمضان المبارک سے متعلقہ احکام اور مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک بات اور مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ ہے افطاری سے متعلق۔ ہمارے ہاں ایک دعا بڑی معروف ہے اور اکثر جو کیلنڈر چھپتے ہیں تو کیلنڈر کے شروع میں بھی لکھی جاتی ہے، وہ دعا اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور بھی کچھ اس میں الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، افطاری کی جو دعا ہے صحیح احادیث سے جو ثابت ہے وہ دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ صحیح دعا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ پڑھنی کب چاہیے؟ افطاری کریں بسم اللہ پڑھ کر، کھجور کا دانہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ اب کھجور کھا لی، جو توفیق ہے، جو طلب ہے، جو ضرورت ہے وہ آپ پانی پی لیں۔ اب جتنی طلب آپ کو پانی کی ہے آپ پانی بھی پی لیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ کہ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کا معنی یہ بتلا رہا ہے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ اب اگلی چیز جو ہے وہ ثبت الاجر انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہوگا، اجر بھی ملے گا۔ تو یہ وہ مسنون اور صحیح سند سے جو روایت ہے وہ یہ ہے۔ بعض لوگ اسے پہلے پڑھ لیتے ہیں، بعض مکمل افطاری کے بعد پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر بھول گئے بیچ میں، یعنی پانی پی لینے کے بعد، افطاری کر لینے کے بعد، اپنا کھجور کھا لینے کے بعد، تو کوئی مشکل نہیں، آخر میں پڑھیں، لیکن شروع میں یہ پڑھ کر افطار کرنا یہ نہیں صحیح، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ پیاس چلی گئی۔ تو پیاس، اب اگر پانی پیا ہی نہیں، کھجور کھائی ہی نہیں، ابھی آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پیاس کیسے چلی گئی؟ تو اس لیے کھجور بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ اگر کھجور نہیں پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، اس کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو جو دوسری دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، وہ روایت سند کے لحاظ سے مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت محدثین کے اصول کے مطابق وہ قبول نہیں کی جاتی، وہ روایت اس لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے بدلے یہ روایت جو ہے صحیح ہے، دعا ذہب الظمأ وابتلت العروق، یعنی بات ساتھی اکثر یہ لکھی ہوئی بھی پوسٹیں آپ کو مل جائیں گی، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ ثابت ہے اور ہوگا، ملے گا، کیونکہ ایک امید ہے۔ تو اسی طرح یہ صحیح دعا یہ یاد کرنی چاہیے، ہر رمضان میں نہیں، مسلمان کو ہمیشہ یاد رہے، ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، ہر مہینے کے ایام 20 کے روزوں میں۔ تو یہ مسنون اور صحیح دعا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی روزہ افطار کراتا ہے، کسی کو روزہ افطار کراتا ہے، تو روزہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ خود روزہ افطار کرتا ہے تو وہ تو کرے گا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو روزہ افطار کرانا، آپ دیکھتے ہیں عرب ممالک میں بھی اور عجم میں بھی ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے دوسرے کو افطار کراؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل روزے کے برابر بتایا ہے، کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں من فطر صائما، من فطر صائما، جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، او جہز غازیا، یا ایک غازی کو سامان تیار کر کے جنگ کے لیے جہاد کا سامان دیا، تو فلہ مثل اجرہ، اس کے لیے اتنا اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے ہے، اور جتنا جہاد کرنے والے کے لیے، جتنا جہاد کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا اتنا اس غازی کو سامان دینے والے کو بھی ملے گا۔
اور جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا روزہ افطار کرانے والے کو بھی، جو افطار کرے گا اس کو تو اپنے روزے کا ملے گا ثواب، اس کے ساتھ ساتھ جس نے افطار کرایا اسے بھی اتنا ملے گا۔ تو اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں کسی کے پاس کھجور دے دے، کوئی مشروب دے دے، کوئی شربت دے دے، کوئی دودھ ہے تو دودھ کا ایک گھونٹ دے دے، کسی کو ایک گلاس دے دے، کچھ بھی نہیں، یعنی حتیٰ کہ اس کو پیٹ بھر کر اس کو روٹی کھلا دے، کھانا کھلا دے۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت، خصوصاً یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے، جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں، ایک روم میں 4 5 ہیں، 10 لوگ ہیں، ایک کمپنی میں ہے، اگر کوئی صاحب ثروت ہے، وہ مال والا ہے، تو وہ چلو کچھ نہیں، کھجور ہی کلو ایک لے کے کسی کو ایک دن میں کتنے روزوں کے لوگوں کی افطار کرا سکتا ہے۔ اگر کسی نے چاول بنایا ہے تو وہ چلو، یہ مت سوچے کہ کہیں میرا کم تو نہیں ہو جائے گا، رزق کم نہیں ہوگا، آپ تو 10 لوگوں کے اور روزوں پہ روزے لے رہے ہیں آپ تو۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ جو افطار کر لیا فلاں کے رزق سے تو پھر مجھے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، جس نے مجھے افطار کرایا میرا ثواب تو وہ لے جائے گا، میں تو خالی رہ جاؤں گا۔ بھائی ایسی نہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، آپ کو بھی پورا ملے گا اجر، اور دوسروں کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ مختصر یہ نشست ہماری روزانہ اسی ٹائم اسی پیج پر ہوتی رہے گی، اور رمضان سے متعلقہ مسائل جو ہے نا، احکام بیان ہوتے رہیں گے۔ آپ سب بھائیوں سے درخواست، دعاؤں میں یاد رکھیے، ابھی افطاری کا وقت ہے، خصوصاً عرب ممالک میں، تو افطاری سے پہلے آپ کوشش کریں، دعا کریں اپنے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے، اور اس کے علاوہ جتنے امت مسلمہ کے مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے، اور اس وبا کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ اس کو جلدی ٹال دے، جلدی ختم کر دے، تاکہ پھر وہ اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، وہ رونقیں بحال ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فاصلے جو ہیں دور کرا دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کے عبادتیں، تلاوتیں، روزے، سجدے اور یہ صدقات، خیرات، افطاری کرانا، یہ سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔